اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے در کے ایک کتے کا شیر کے ساتھ مقابلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پنجابی: کوئی ولی تے غوث کتب نہیں، غوث پاک تو اتے، در تے آئے فقیرانو نہیں لاؤندا لارے بوتے، ٹھوکر مار جگاوے مردے سہ وریاں دے ستے، بڑیاں شاناں رکھ دے حافظ میرے غوث دے در دے کتے۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت ابو الفتح رحمت اللہ علیہ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت احمد عبدال عطسی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کی خبر لائے اور درخواست کی کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا عبدال مقرر فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت اچھا، جلد ہی کسی کو مقرر کیا جائے گا۔ اسی رات ایک چور چوری کی نیت سے آپ کے دولت کدے میں آیا، ایک حجرہ سے کچھ برتن اٹھانا چاہتا تھا کہ یک لخت بنائی سلب ہو گئی، گھبرا کر حجرہ سے باہر نکلا۔ حضرت نے دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کس غرض سے آیا ہے؟ اس نے سچ سارا حال بتا دیا۔ آپ نے اس سے توبہ کرائی اور پھر اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھوں پر لگایا اور اس کی بینائی فوراً عود کر آ گئی۔ اب آپ نے اسے اپنے فیض باطنی سے نوازا اور تزکیہ نفس اور سلوک کی منازل طے کر کے ابدال بنا دیا۔ پھر اس کا تقرر حضرت احمد عطسی رحمت اللہ کی جگہ پر کر دیا۔ ایک دن بغداد کا ایک باشندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، آج میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا۔ وہ عذاب میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعائے مغفرت کرواؤ۔ آپ نے یہ سن کر نہایت خشوع و خضوع سے اس شخص کے والد کے حق میں دعا فرمائی۔ دوسرے دن وہ شخص پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، آج میں نے خواب میں اپنے والد کو نہایت عمدہ حالت میں دیکھا۔ وہ سبز لباس میں ملبوس تھے اور نہایت شاداں و فرحاں تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مجھے عذاب قبر سے نجات دی اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ ایک دن ایک فقیر کافی دیر تک حضرت کی خدمت میں حاضر رہا اور عرض کیا، سیدی، پہلے تو یہاں روزانہ دریائے سخاوت ٹھاٹھے مارا کرتا تھا، لیکن آج کل بالکل سکون ہے اور دریائے سخاوت تھما ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت 140 گمراہ اور بد کردار لوگ مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے ان سب کو اپنے دونوں جانب کھڑا کر لیا اور پھر ان پر اپنی توجہ ڈالی۔ ایک ہی نظر میں سب کے دل کی دنیا بدل گئی اور سب مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جا، آج کی سخاوت یہی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی مجلس میں واز فرما رہے تھے۔ اس وقت سخت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک چیل شور مچاتی ہوئی مجلس پر سے گزری، جس سے اہل مجلس کے خیالات پرا گندہ ہو گئے۔ آپ نے اوپر نظر اٹھائی اور فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دے۔ یہ الفاظ ابھی زبان مبارک سے ادا ہی ہوئے تھے کہ چیل کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جا گرا۔ اب آپ ممبر سے نیچے اترے اور مردہ چیل کے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اسی وقت وہ چیل قدرت الہی سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ شیخ محمد بن العری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی مجلس میں حاضر تھا۔ آپ نے اثناء واز میں فرمایا، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ میرا کلام سننے کے لیے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو ایسا کر سکتا ہے۔ آپ ابھی یہ فرما ہی رہے تھے، ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آ کر آپ کی آستین میں گھس گیا اور پھر نہیں نکلا۔ حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے
نے میری دلی کیفیت کو جان لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو محو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، زیال تم یہی دیکھنا چاہتے تھے نا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابو مسعود احمد بن ابو بکر حریمی فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہم عصر ولی اللہ شیخ احمد جام زندہ پیل رحمت اللہ علیہ ایک ہیبت ناک شیر پر سوار ہو کر پھرا کرتے تھے اور جس شہر میں جاتے وہاں کے باشندوں سے اپنے شیر کی خوراک کے لیے ایک گائے طلب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پھرتے پھراتے بغداد شریف پہنچے اور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے شیر کے لیے ایک گائے بھیج دیجیے۔ آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جلد ہی گائے آپ کو بھیج دی جائے گی۔ شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع آپ کو ایک دن پہلے ہی مل چکی تھی اور آپ نے گائے تلاش کر رکھی تھی۔ شیخ احمد جام کا پیغام ملنے پر آپ نے خادم کے ساتھ وہ گائے روانہ کر دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مریل سا کتا آپ کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، سوکھی روکھی کھا کر صابر شاکر رہتا تھا، لیکن بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ حضور غوث پاک سرکار کے در کا کتا تھا، وہاں سے جاتا نہ تھا۔ خیر وہ بھی گائے کے ساتھ ہو لیا۔ جب گائے احمد جام رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے شیر کو اشارہ کیا کہ لے تیری خوراک آ پہنچی۔ شیر فوراً گائے پر جھپٹا۔ ابھی وہ گائے تک نہ پہنچا تھا کہ اس مریل کتے نے اچھل کر شیر کو پکڑ لیا اور اپنے پنجوں سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور اس گائے کو ہانکتا ہوا واپس سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس لے آیا۔ شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر بہت نادم ہوئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی اور کہنے لگے، حضور یہ آپ کے در کے کتے کا ہی کمال ہے کہ جس نے میرے دیو ہیکل شیر کو چند لمحوں میں موت کی نیند سلا دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔